چاہتے ہو بیٹی نہ ایمان گنوائے، ہاتھوں سے نشے من نہ کبھی اپنے جلائے، اسلام کے دشمن سے کبھی دل نہ لگائے، بچپن سے اسے دین کی تعلیم دلاؤ، بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ، ماں باپ کو بیٹی کے یہ پیغام سناؤ، بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ، بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ، بچپن سے اگر دین کا جذبہ نہ جگایا، آنکھوں میں اگر شرم کا زیور نہ سجایا، بچپن سے اگر دین کا جذبہ نہ جگایا، آنکھوں میں اگر شرم کا زیور نہ سجایا، بیٹی کو اگر سیرت زہرا نہ پڑھایا، پھر بیٹی کے ایمان کی تم خیر مناؤ، بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ، ماں باپ کو بیٹی کے یہ پیغام سناؤ، بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ، بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي خلق الخلائق بإرادته ودح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر انسان کو بہت سارے کمالات سے نوازا ہے۔ ان کمالات میں سے ایک بہت بڑا کمال جو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو عطا فرمایا ہے وہ حیا اور پاک دامنی ہے۔ حیا اور پاک دامنی یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر بھی اللہ نے حیا اور پاک دامنی رکھی ہے کہ مومن ہمیشہ پاک دامن ہوتا ہے۔ اسلام نے حیا کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا ہے کہ مومن پاک دامن بن کر اپنے معاشرے میں ایک اچھی زندگی کو گزار سکتا ہے اور اس کی برکت سے معاشرہ بڑا نیک اور پاکیزہ بن جاتا ہے۔ لیکن زندگی میں حیا کو لانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا بڑا عظیم شعبہ ہے۔ جس انسان کی زندگی میں حیا ہوتی ہے وہ انسان ہمیشہ سڑکوں پر، راستوں پر اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلتا ہے، اور بے حیا انسان کی زندگی تو بے باک ہوتی ہے، اور جس کی نظر بے باک ہو جاتی ہے اس کی شرمگاہ بھی بے باک ہو جاتی ہے، جس کی نگاہ باحیا ہو جاتی ہے اس کی شرمگاہ بھی حفاظت میں رہتی ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
ذالک ازکی لہم. یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے بات کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ابتدا غض بصر ہے اور انتہا حفاظت فرج ہے. جب نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے تو شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے. ذالک ازکی لہم. یہ نگاہیں نیچی کرنے والوں کے لیے، نگاہوں کو نیچے کرنا ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کرتوت سے باخبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ایمان والی عورتوں کو بھی اللہ نے مستقل حکم فرمایا. جس طرح مرد میں شہوت ہوتی ہے عورت میں بھی شہوت ہوتی ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی خمیر سے بنایا ہے. جو تقاضے مرد کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ تقاضے عورت کی زندگی کے اندر بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ایمان والی عورتوں کو بھی اللہ نے الگ سے بیان کیا. قرآن کریم کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اسلوب انداز بیان قرآن کا ہوتا ہے. جب یہ قرآن کریم کو پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہ ایمان والوں، ایمان والوں میں مرد بھی آ گئے، ایمان والوں میں عورتیں بھی آ گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں حیا اور با حیا انسان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے یہاں ایمان والے مردوں کو الگ حکم فرمایا اور ایمان والی عورتوں کو بھی اللہ نے الگ حکم فرمایا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. نبی جی ایمان والی عورتوں کو بتا دیجیے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کرنا ہے یا معاشرے میں اس کو ذلیل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت انسانوں کی شکلوں کو دیکھنے کے لیے اللہ پاک اس کو قبول کر لیتا ہے. وہ انسان شکلوں کو دیکھتا رہتا ہے، شکلوں کو دیکھتا رہتا ہے. وہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ شیطان خوبصورت شکلوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. غیر محرم لڑکیوں کی، غیر محرم عورتوں کے چہروں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان برابر دیکھتا رہے. اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، کہ نظر اتنی خطرناک ہے کہ وہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور بعض سلف کا قول ہے النظر سهم الى القلب، کہ نظر کتنا خطرناک تیر ہے جو دلوں کے اندر زہر کو بھر دیتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں ہمیشہ انسانوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے. اس قرآن کریم میں تین باتیں ہیں. یہ قرآن کریم مکمل پیغام ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اس میں تقویب بھی ہے، تعدیب بھی ہے اور تحدید بھی ہے. تعدیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے ٹکڑے میں ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ادب سکھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نگاہوں کو نیچی کرنا. ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم میں نے تجھے دو آنکھیں عطا فرمائی. یا ابن آدم میں نے تجھے دو آنکھیں عطا فرمائی اور آنکھوں کے میں نے دو پردے عطا فرمائے. آنکھ اور آنکھوں کا پردہ. فانظر بعینہ ما احللتہ، اس آنکھ سے تو وہ چیز دیکھ جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے، اس چیز کو مت دیکھ جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں تو دیکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن میری پلک کو جھپکا نہیں سکا. نظر پلک جھپک، یہ اللہ نے کہ سیکنڈوں میں انسان کی نظر نیچے جھک بھی جاتی ہے اور نظر اٹھ بھی جاتی ہے. اس لیے ہمارے جب کوئی کام کی کمی بتانی ہوتی ہے تو انشاءاللہ بھی ایک کام پلک جھپک کے برابر کر لوں گا تاکہ کل قیامت کے میدان میں انسان اللہ کے سامنے بات پیش نہ کر سکے کہ رب العالمین میں نے غیر محرم لڑکی کو دیکھا تو تھا لیکن میں نگاہ کو نیچا کرنے کا ارادہ کیا لیکن پلک جھپکنے میں دیر ہو گئی. اللہ نے اس کو بالکل آسان بنا دیا ہے، نظروں کو جھکانا، نظروں کو اٹھانا. میرے بھائی بہت بڑی بات ہے. ایک جگہ پر کتاب میں لکھا ہے ایک انسان کا انتقال ہونے کا وقت قریب آیا. لوگ اس کو کلمے کی ترقی کر رہے ہیں لیکن اس کی زبان پر کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو اس کو مرنے والے کو پوچھا، ساری باتیں زبان سے بولتا ہے
لیکن زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں نکلتا. تو اس کو پوچھا کہ تیری زبان پر کلمہ نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ چاروں طرف لوگ کلمے کی ترغیب کر رہے ہیں کہ میں تاجر ہوں، بیپاری ہوں، بزنس مین ہوں، میری کپڑوں کی دکان ہے. ایک عورت میری دکان پر ایک تولیہ خریدنے کے لیے آئی تھی. میں نے اس عورت کو دلچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا. اس عمل بد کی بنیاد پر موت کے وقت میری زبان سے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. کتنی بڑی خطرناک چیز ہے نگاہوں کو جھکانا. یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ایمان والا ہمیشہ باحیا ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں نظریں نیچے جھکانے کا سب سے بہترین عمل کو نکاح کہا ہے. میرے نبی نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہیں نکاح کرنے کی طاقت ہو تو نکاح کر لو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. کہ نکاح کرنے کے بعد انسان کی نگاہ نیچے جھک جاتی ہے اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. پھر فرمایا نکاح کرنے کی طاقت تو ومن لم يستطع فعليه بالصوم. اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو تو تم روزے رکھا کرو، تاکہ روزے کی بنیاد پر تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے اور تمہارے سے گناہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ روزہ رکھنا یہ آدمی کی شہوت کو توڑنے کا علاج ہے نوجوانوں کے لیے. تو آدمی کبھی بدنگاہی نہ کرے. بدنگاہ جب انسان کی نظر غلط پڑ جاتی ہے وہ عادت جاتی نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں ایک ساتھی میرے سے بیعت مجھ سے منسلک تھے، صف اولیٰ کے پابند تھے، تقویٰ طہارت کے پابند تھے، ماشاءاللہ نمازوں کے پابند تھے، اللہ کے دین کی محنت بھی کرتے تھے. لیکن وہ میرے پاس آ کر کہا حضرت رونے گئے. 70 سال کی عمر تھی اور بہت سے عملوں کے اندر وہ متقی تھے، صف اولیٰ کا اہتمام، باجماعت نماز کا اہتمام. لیکن فرما حضرت میری ایک بری عادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر بھی میں غیر محرم لڑکیوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ جوانی کی عادت جب ختم نہیں ہوتی ہے تو یہ عادت انسان بستر مرگ پر ہے، مرنے کا وقت قریب ہے. لیکن جب بھی کوئی لڑکی وہاں سے گزرتی ہے تو کہ جوانی کی عادت تھی دیکھنا، تو بڑھاپے کے اندر بھی عادت نہیں جاتی. اور انسان بد نظری کی بنیاد پر انسان حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان بد نظر ہوتا ہے اس کی رزق کی تنگی بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی برکت کو کم کر لیتا ہے. اللہ اس کی عمر کی برکت کو اللہ کم کر لیتا ہے. اور کبھی کبھی زیادہ نگاہوں کے دیکھنے کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ بھی سلب ہو جاتا ہے. ایک روایت میں تنہائیوں کے گناہ جو انسان خلوتوں میں گناہ کرتا ہے اور خلوتوں میں فحش چیزیں دیکھتا ہے، ناولیں پڑھتا ہے، اوریانت والی تصویریں موبائل میں دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پر دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی نگاہ میں اللہ اس کی نفرت کو ڈال دیتے ہیں. خلوت کے گناہ اور تنہائی کے گناہ یہ مخلوق کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں کہ باپ بیٹے سے نفرت بغیر عذر کے کرتا ہے، بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے اور شوہر بیوی سے نفرت کرتا ہے. آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہوا لیکن بیوی کے دل سے شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور شوہر کے دل سے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے. اور اس بستی کے جو معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، سوسائٹی کے بڑے اکابر ہیں، ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو ختم فرما کر خلوتوں میں گناہوں کے عاری کی نفرت اللہ تعالیٰ علماء کے دلوں میں اور سوسائٹی کے بزرگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور روایت میں ہے کہ خلوتوں کے گناہ موت کے وقت کلمے کو سلب کرتے ہیں، موت کے زبان پر کلمہ نصیب نہیں ہوتا. یہ شریعت کا حکم ہے نگاہوں کو نیچے کر کے چلنا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اور کوئی لڑکیاں وہاں سے گزرتی ہیں تو کبھی نظر ہماری لگ جاتی ہے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا اپنی نگاہوں کو پھیر لو، اپنی نگاہوں کو فوراً پھیر لو. اور آپ نے حضرت علی کو فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. یہ علی پہلی مرتبہ نظر لگ جاوے تو معاف ہے، پہلی مرتبہ نظر اچانک لگ جاوے تو معاف ہے، لیکن پہلی مرتبہ نظر ارادتاً دیکھنا، جان بوجھ کر پہلی مرتبہ دیکھنا یہ بھی حرام ہے. لیکن پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلی نظر کی اتنی بھرپور دیکھ لی کہ دوسری مرتبہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، یہ بہت بڑا حرام ہے. اس نے شریعت نے نگاہوں کو نیچے کرنے کا میرے بھائی حکم دیا ہے. جس انسان کی نگاہیں حفاظت میں آ جاتی ہیں،
اس انسان کی شرمگاہ بھی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اے دنیا کے انسانوں تم مجھے دو باتوں کی ذمہ داری دے دو، میں تم کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اگر تم دو باتوں کی ذمہ داری پر تم دو باتوں پر عمل کر لو میں تمہاری جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو تو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، یہ زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے، یہ شہد بھی ہے اور یہ تریاق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے۔ جب زبان محبت کے ساتھ چلتی ہے تو خاندان آباد ہو جاتے ہیں، گھر آباد ہو جاتے ہیں، معاشرہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے، یہ زبان جب سخت بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں رونے کی وہ چیخنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے کہ زبان کے کڑوے بول انسانوں کے دل کو توڑ دیتے ہیں۔ تلواروں کے زخم کے نشانات مٹ جاتے ہیں لیکن زبان پہ لگنے والے نشانات کبھی دل سے ختم نہیں ہوتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان تم زبان کی حفاظت کر لو، اور وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے اس شرمگاہ کی حفاظت کر لو، میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین عمل کیا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے نبی نے فرمایا یہ لوگوں تم اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو بدل دے گا، اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ علماء محدثین نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ چہروں کے بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا، تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا۔ خوبصورت مکھڑا ہونے کے باوجود بھی اور خوبصورت شکل کے ہونے کے باوجود بھی تمہارے چہرے سے لعنت ٹپکے گی، تمہارے چہروں سے مکاریت ٹپکے گی، تمہارے چہرے لوگوں کو بھائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی شکلوں کو بدل دے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو دو اجر ملتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے اجر یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ نگاہ کی حفاظت پر اس کو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جتنی مرتبہ اس نے نگاہوں کو جھکایا ہوگا، بے حسن انسان کا مزاج حسن کی طرف انسان کھنچتا ہے، حسن کو دیکھا اپنی نگاہوں کو نیچے کیا تو دل پر زخم لگتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل پر پتھر کی طرح بھاری پڑتا ہے، لیکن نگاہوں کو یوں کر کے جھکا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں ہر نگاہ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دیدار کرائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرائیں گے، اور جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ملے گی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا دوسرا انسان کو اجر یہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا پانی میرے نبی فرمائیں گے۔ بلکہ بعض تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اگر انسان راستے میں چلتے چلتے اگر اس نے کسی کو غلط دیکھ لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی تھے، ایک انسان ان کی ملاقات میں آیا، راستے میں اس کی نظر نے خطا کر لی، نظر کہیں غلط لگ گئی، ان کے پاس آیا تو فوراً ان کی آنکھوں کو دیکھ کر فرمایا ما بال اقوام یترشح الزنا باعینہم، ارے لوگوں کا کیا حال ہو چکا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ تو صحابی نے کہا عثمان کیا اللہ کی طرف سے وحی آئی؟ فرمایا نہیں، وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھنا ہے، مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس آدمی کا دل جتنا پاکیزہ ہوتا ہے، جس آدمی کا دل جتنا تزکیہ والا ہوتا ہے، سامنے والے انسان کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے اس کی نگاہ میں پاک دامنی کتنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے، جب کوئی انسان وضو کرتا تو ان کو معلوم ہو جاتا وہ کون سے گناہ کر کے آیا ہے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا تھا تو ہاتھوں کے گناہ ان کو دکھتے تھے، جب وہ چہروں کو دھوتا تھا تو چہرے کے گناہ ان کو دکھتے تھے۔ تو اللہ سے دعا فرمائی میرے اللہ میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر میرے دل میں لوگوں کی بدگمانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اللہ میری اس کیفیت کو ختم فرما دے تاکہ لوگوں کے گناہ میرے سامنے نہ آئے۔ اہل اللہ کے دل بالکل پاک ہوتے ہیں، اسے میرے بر نگاہوں کی حفاظت بالکل ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کل قیامت کے میدان میں تمام کی تمام آنکھیں روئے گی، کل عین بکت
یوم القیامہ، کل قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کی آنکھیں روئے گی، مگر اس آدمی کی آنکھ کل قیامت کے میدان میں نہیں روئے گی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی نظر کو بچایا ہوگا، اپنی نگاہوں کو بچایا ہوگا، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہوگی، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہوگی کہ اس کے آنکھوں میں سے مکھی کے پر کے برابر یا مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا ہوگا، وہ آنکھ کل قیامت کے میدان میں کبھی بھی نہیں روئے گی، بلکہ وہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گی۔ سلیمان بن یسار یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، حج کے سفر میں جا رہے ہیں، 3 ساتھی ان کے ساتھ سفر میں ہیں، ایک جگہ خیمے کے اندر پڑاؤ ڈالا، ان کے ساتھی نے کہا ہم شہر میں کچھ سودا خریدنے جاتے ہیں۔ سلیمان بن یسار خوبصورت نوجوان اپنے خیمے کے اندر تھے، تو ایک خیمے میں سے ایک وہاں کی لڑکی وہاں سے آئی اور سیدھے ان کے خیمے کے اندر پہنچی اور جا کر کچھ سوال کیا۔ سلیمان بن یسار نے اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہا میں آپ کے پاس پیسے مانگنے نہیں آئے ہوں، بلکہ میں آپ سے وہ چیز مانگتی ہوں جو ایک عورت اپنے شوہر کے پاس مانگتی ہے۔ سلیمان بن یسار سمجھ گئے یہ عورت گناہ کی دعوت مجھے دینے آ رہی ہے اور شیطان میرے پورے کاموں کو خراب کرنے آ رہا ہے۔ اتنے روئے کہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو گئی ہے۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خلوت کا موقع ہے، تنہائی کا موقع ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، صرف دونوں ہیں، لیکن دل میں اللہ کا خوف تھا، میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے۔ اتنے روئے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر وہ عورت ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آئے اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا سلیمان تم نے تو وہ کام کر کے دکھایا، ولی بن کے جو ایک نبی کر کے دکھاتا ہے، ایک نبی کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اس دور سے گزرے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر سے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈالا، وہاں سے ایک قافلے نے ان کو خریدا، مصر کے بازار میں ان کو بیکا گیا اور ایک بادشاہ نے ان کو خریدا۔ ایک لڑکپن کی بچپنے کی عمر تھی، لیکن یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت نبی ہے، بڑے خوبصورت نبی ہیں، میرے نبی حبیب اللہ ہیں، سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے جب حسن کو تقسیم کیا تو اللہ نے آدھی خوبصورتی اللہ نے پوری دنیا کی انسانیت کو عطا فرمائی اور آدھی خوبصورتی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کتنے خوبصورت تھے، بادشاہ کے گھر میں ہیں، عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اس کی نظر یوسف علیہ السلام کے چہرے پر لگ گئی، ارے یہ تو کوئی ہے، کیا ہے یہ، کون ہے، یہ تو انسان ہی نہیں، اتنا خوبصورت چہرہ، نبی تھے، ان کو نبوت ملنے والی تھی۔ وقولت حیت لک، اس نے کہا آؤ آؤ، کہتے ہیں میسیج حیت لک، آ جاؤ میرے پاس۔ قرآن کریم میں میسیج کیا ہے کہ زلیخا نے یوں کہا حیت لک، آ جاؤ میرے پاس۔ حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ میں کام کیسے کر سکتا ہوں، انسان گناہوں کے ماحول میں رکھ کر اگر گناہوں سے بچنا چاہے اس کا ایمان اس کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیگم ہے، ان پر فریفتہ ہے، نوجوان ہیں، عرب کی خوبصورتی ہے، مصر کا حسن ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہا، ارادہ کیا۔ اچھا جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو اس کے گھر میں بوت تھے، اس نے بوت پر کپڑا ڈالا۔ ارے یوسف نے پوچھا تو یہ کیا کرتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو ڈھانک رہی ہوں تاکہ گناہ کرتے وقت میرا اللہ مجھے نہ دیکھے۔ حضرت یوسف نے کہا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ جس کو اونگ آتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام دوڑے بھی چاروں طرف دروازے اس نے بند کر لیے، لیکن ہمارا کام ہے گناہوں سے بچنے کے لیے دوڑنا، کام تو کرے، کوشش تو کرے، دوڑے، دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، وہ دوڑتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، دوڑتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ جب آخری دروازہ تھا جیسے ہی کھلا بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا اور اسی وقت زلیخا نے تہمت ڈالی، بادشاہ سلامت تم کیسے غلام کو لے کر آئے ہو، یہ غلام مجھ پر فریفتہ ہو رہا ہے، گندی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئی، میرے نبی نے فرمایا میں غیور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں، واللہ غیور، اللہ کی ذات غیرت والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری گندگی کو بھی حرام کیا ہے اور باطنی گندگی کو بھی حرام کیا ہے۔
بادشاہ سلامت نے کہا یوسف تم نے ایک کام کیا ہے. تو ایک بچہ وہاں گہوارے میں، جانتے ہو گہوارہ، گڑیا، گہوارے میں چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا. اس نے کہا، اس نے زبان سے بولا، بادشاہ سلامت چھوٹے بچے بولا نہیں کرتے، وہ بچہ بولا، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کر رہا ہے. وکالت کے انداز میں بولا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما راى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. یہ بادشاہ سلامت فیصلہ نہ کرے، فیصلہ نہ کرے. میں گواہی دیتا ہوں، اگر دیکھو یوسف علیہ السلام کا کرتا دامن آگے سے پٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہے، زلیخا جھوٹی ہے. یوسف علیہ السلام دوڑے ہو گئے، اسے پیچھے سے کرتا کھینچا ہوگا. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پٹا ہوا تھا تو بادشاہ سلامت نے کہا تو ہی مکار ہے. تو قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے. شیطان کی مکاری کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، عورت کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے جن کی شادی ہو چکی ہے، گنوں کس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، عورتوں کو کس طریقے پر کور کرنا یہ تو ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. جس کے پاس دین اسلام کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ اپنی ماں کا مقام بھی باقی رکھتا ہے اور بیوی کا مقام بھی باقی رکھتا ہے. سلیمان یسار کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا لیکن گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے. بعد میں خود زلیخا نے اپنی زبان سے اقرار کیا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. میں نے یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی طرف دعوت دی تھی لیکن یوسف گناہوں سے بچا رہا. اور میرے اللہ نے قرآن یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ہم اس طرح ہمارے نیک بندوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام ہمارے نیک بندے تھے. بھائیو نگاہوں کو نیچے رکھو. جس کو نظریں جھکانا آ گیا اس کے تو کام بن گئے. جس کی نظریں نیچے نہیں جھکتی، ساری دنیا کے انسان جنید بغدادی بن جاوے اس کو ہدایت دے نہیں سکتے اور اس کی زندگی کو بدل نہیں سکتے. نظروں کو جھکانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اسے موت کے وقت زبان سے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی، ایک بہت بڑی تاجر کی بیوی تھی اور رشک قمر تھی، بڑی خوبصورت تھی. اس نے اپنے شوہر کے سامنے بنا سنگار کر کے یوں کہا مجھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اگر کوئی انسان مجھ کو دیکھے اور مجھ میں طمع نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وقت اس کے شوہر نے کہا جنید بغدادی تیرے اندر طمع بالکل نہیں کر سکتے. اس نے کہا اچھا میں آج جنید بغدادی کو آزما لیتی ہوں. یہی گھوڑا، یہی گھوڑے کا میدان. جنید بغدادی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے نکلی. کہا امام صاحب یہ مسئلہ ہے. یوں کر کے اپنے سر سے اپنے نقاب کو اتار دیا. جب جنید بغدادی کی نظر اس عورت پر پڑی، اللہ والے تھے، دل اندر سے بنا ہوا تھا، ولایت کا نور ان کی زندگی کے اندر پہنچ چکا تھا. زور سے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کی ضرب لگائی، اس عورت کے دل پر لگی، عورت کی زندگی بدل گئی. وہ شکار کرنے آئے تو خود شکار ہو گئی. گھر پر جانے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. ناز و نخرے ختم ہو چکے، راتوں کا رونا شروع ہو چکا. 5 وقت نماز کی پابندی کرتی، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی. تو اس عورت کا شوہر یوں کہا کرتا تھا میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا ہے کہ اس نے میری عورت کو راہبہ بنا دیا اور میری عورت کو میرے کام کا بھی نہ چھوڑا. میرے بھائیو جس کے دل میں ولایت کا نور ہوتا ہے وہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. ایک ہے تابعی عمیر بن حبیب، ان کو رومن طاقت نے پکڑ لیا اور یوں کا تو عیسائی ہو جا، آدھی سلطنت دوں گا، میری لڑکی سے نکاح کراؤں گا. یہ ہو نہیں سکتا. ہم پیسوں کے غلام نہیں ہیں، ہم لڑکیوں کے غلام نہیں ہیں. اگر تو پوری سلطنت کا مجھے امیر بنا دے میں کبھی اپنا مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا. کہ اس کو پکڑو، کمرے میں ڈال دو، شراب کی بوتلیں لگا لی، سور کا گوشت رکھ دیا اور ایک خوبصورت لڑکی کو وہاں کہا تو اس کو اپنے داؤں میں لا اور بالکل 3 دن کمرہ بند کر دیا. وہ لڑکی اس کو بلاتی ہے، اپنے اداؤں سے اس کو قریب کرتی ہے، لیکن عمر بن حبیب نگاہوں کو نیچے کرتے ہی نہیں ہے. نگاہوں کو اونچے کرتے، جب نگاہ اونچی ہوگی نا تو ہی انسان گناہ میں پھنسے گا. 3 دن تک وہ نگاہ کو نیچے کر کے بیٹھے رہے. اس لڑکی نے کہا
کہا اِلَا أَيَّ أَرْسَلْتَنِي إِلَى حَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ، ارے مجھے تم نے کس کے پاس بھیجا ہے؟ یہ لوہا ہے یا پتھر ہے؟ میری طرف بالکل دیکھتا ہی نہیں ہے۔ پوچھا من یمنعک منی، مجھ سے تم کو کون روک رہا ہے؟ تم میری طرف بالکل دیکھتے رہی ہو۔ اندر ایمان تھا، اللہ کا ڈر تھا، یوں کہا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو نیند نہیں آتی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے، میری رات کی تنہائی کو وہ جانتا ہے، میرے دین کی جلوتوں کو جانتا ہے، دکان پر بیٹھے بیٹھے کیا کرتا ہوں وہ جانتا ہے، راتوں کی تنہائی میں نیٹ پر کیا دیکھتا ہوں وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، غلط دیکھنے کے بعد تیرے دل میں جو جذبات اور شہوت پیدا ہوتی ہیں اللہ اس کو بھی آسمانوں پر جانتا ہے، وہ اللہ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، تجھے پتہ نہیں اللہ تیرے کرتوت سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری کرتوتوں کے بدلہ دینے پر اللہ کی ذات قادر ہے۔ تو سورب نے یوں کہا اچھا اتنا پاک دامن لڑکا کو میں قتل ہونے نہیں دے گی، پاک دامنی کتنی بڑی چیز ہے، یہ پاک دامن لڑکے کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، اور ان کو کھانا بھی دیا اور ان کو پیسے بھی دیے، اور یوں کہا میں آپ کو باہر جانے کا راستہ بتاتی ہوں اور تم باہر نکل جاؤ، اور یہ جو اوپر کا جو ستارہ، یہ ستارے کو تم داہنی طرف رکھ کے راتوں کو چلتے رہنا، دین کو چھپ جانا، تم کو تمہاری منزل مل جائے گی، اور وہ لڑکی اسلام کی پکی دین کی داعیہ بن جائے گی۔ میرے بھائی قرآن کا حکم ہے نگاہوں کو نیچی کرنا، مرد بھی نگاہوں کو نیچی کرے، عورتوں کو حکم ہے عورتیں پردہ کرے، مردوں کو حکم ہے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچا کرے، پر اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر یہ عادت نہیں جاتی تو انسان بڑھاپے کے اندر بھی اس سے عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، نگاہوں کو نیچا کرنے کی پریکٹس کرے، اور اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو نگاہوں کو نیچے کرنے کا عادی بناوے، ان کے سامنے قرآن حدیث کی باتیں بتاوے۔ بچے انشاءاللہ دیندار بنیں گے، ہماری بچیاں پاکیزہ بنے گی، ہماری بچیاں معاشرے کے اندر نیک دامن رہے گی۔ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دین ہو۔ آج میرے بھائی موبائل نے، یہ موبائل نہیں ہے، موبائل یہ تو سلگتا ہوا انگارہ ہے، یہ تو جہنم کا شعلہ ہے، جسے کتنے انسانوں کے ایمان کو ختم کر دیا ہے۔ موبائل کے استعمال کرنے کا طریقہ ہے، اگر وہ طریقے پر استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے فوائد بھی ہے، لیکن غلط طریقے پر استعمال کیا اور آپ کی خلوت نیٹ پر اپنی زندگی کو بنا لی۔ دنیا کے حالات تمہارے سامنے ہیں، ہر جگہ خون ہی خون ہے، ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، ہر جگہ فتنے کی فتنے ہیں، ماں باپ اولاد سے پریشان ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے، ظاہر کی زندگی الگ ہے کہ اندر سے کسی اور سے ملا ہوا ہے۔ اسے میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بناؤ، گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے اگر تم نے گھروں میں دینداری کا ماحول نہ بنایا، گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ شروع کیے، گھروں میں قرآن کے حلقے تم نے نہ شروع کیے، تمہارے گھر میں وہ چیزیں ہوگی کہ یہود و نصارہ کے گھروں میں ہو جو تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کی حفاظت اسی میں ہے کہ نگاہوں کو نیچی کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہ بات سمجھائی، اور اپنے صحابہ کو بھی یہ بات سمجھائی، اور صحابیات کو یہ بات سمجھائی۔ میرے بھائیو ایک غلط موبائل کی وجہ سے آج بچیاں ہماری کہاں جا رہی ہیں، اور جو بچیاں ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کرتی ہیں، اور جو لڑکیاں ماں باپ کے مرضی کے بغیر نکاح کرتے ہیں، پسند کی شادی کرتے ہیں، جب وہ لڑکیاں اس جگہ جاتی ہیں تو معاشرے میں ان کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا، ان کو کوئی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ جب ان کی نسلیں، ان کی اولاد پیدا ہوتی ہیں، سوسائٹی والے کہتے ہیں اس کی ماں پسند کر کے نکاح کر کے آئی ہے، ایسے بچوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھو۔ بھائی اس لیے ہوتا ہے ہم نے اپنی اولادوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے میسج کو دیکھے، بلکہ ماں باپ اولاد سے زیادہ موبائل کے آپشن کو سیکھنا ضروری ہے۔ بیٹا کیوں لوک مارتا ہے، بیٹا کون سے کھول کے دیکھتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کی موبائل کو دیکھنا۔ اور لڑکیوں کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں میں ایک ڈوگلا رکھو موبائل کا بڑا جو آتا ہے، گھر میں فون آوے، باپ اٹھاوے، محرم اٹھاوے، گھر کی عورت فون کو ریسیو نہ کرے۔ ابھی ہمارے جوہر پورہ کا ایک واقعہ ہے، ابھی ہمارے مول صاحب نے سنایا، ایک لڑکی کے گھر پر اس کے دوست اس کے ابا کو ملنے کے لیے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
اس کے ابا کو واش روم جانے کا وقت تھا، کہ بیٹا جو بھی آئے ان کو جواب دے کہ میرے ابا واش روم گئے ہیں۔ وہ بچی یوں کہتی ہے میرے دل میں پاک دامنی تھی، میری ماں نے مجھے حیا سکھائی تھی، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں پرائے مرد سے یہ بات کروں کہ میرے ابا واش روم گئے ہیں۔ میں دروازے کے قریب ہو کر پھر واپس آئی، پھر دل میں سوچا میرے ابو مجھے بولیں گے ڈانٹیں گے، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ پھر میں دروازے کے قریب گئی، پھر میں واپس آ گئی کہ میں غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی۔ 3 مرتبہ اس کے اندر کی غیرت ان کو واپس کر دیا۔ جب چوتھی مرتبہ جب جانے لگی، ان کے ابو آئے گا بیٹا تم نے آپ دروازہ نہیں کھولا کہ ابا جان میری ہمت نہیں ہوتی، آپ نے میری تربیت کی ہے اور میری والدہ نے میری تربیت کی ہے، میں غیر محرم سے کیسے بات کر سکتی ہوں؟ اس کے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس کے گھر میں ایسی پاکیزہ بچیاں ہو اس گھر میں کیا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور گھر میں فرشتوں کا کتنا ڈیرا لگا ہوگا، شیطان وہاں سے بھاگ کر کے نکلا ہوگا۔ اس ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کرنا اور اپنے بچوں کو نیک بنانا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا۔ اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں، اس طور سے ہم بے نور ہوئے۔ اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور